الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، موضوع ہے وراثت میں تاخیر اور اس سے پنپنے والی برائیاں. یعنی ایک انسان جو صاحب مال ہے، اس کے مر جانے کے بعد اس کی جائیداد کی تقسیم میں جو تاخیر کی جاتی ہے، تقسیم ترکہ کو جو ڈیلے کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا برائیاں جنم لیتی ہیں. اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں. محترم حاضرین، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو مالی معاملات میں سب سے بڑھ چڑھ کر رہنمائی کی. اسلام میں دیکھیں، جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک پورا رکن مال سے متعلق ہے، زکوٰۃ. پورا زکوٰۃ کا ایک نظام ہے. انسان اس دنیا میں مال کما کے فوت ہو جاتا ہے، اس کا مال کیسے بانٹا جائے، پورا اس کا ایک نظام ہے، نظام وراثت. اس کے علاوہ زندہ رہتے ہوئے آدمی جو کماتا کھاتا ہے، اس کا ایک مکمل نظام ہے، نظام تجارت. اس کے علاوہ قرض کا نظام، ہبہ ہدیہ وغیرہ سے متعلق رہنمائی، سود کی حرمت. آپ دیکھیں گے تو مالی معاملات میں اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. اگر ان تمام تعلیمات پر عمل کیا جائے تو مسلمانوں کی پوری دنیا میں معاشی حالت سب سے بہتر، سب سے مضبوط ہو سکتی ہے. اقتصادی معاملات میں سب سے بہتر حالت ان کی ہو سکتی ہے. اور جب ہمارے اسلاف نے ان تمام مالی نظام کو اپنایا، اس پر عمل کیا، تو دنیا نے دیکھا کہ مالی اعتبار سے کس قدر وہ بے نیاز ہو گئے. خود عہد فاروقی میں بعض صحابہ کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کہتے اس میں بھی زکوٰۃ لے لو. غلاموں میں زکوٰۃ، گھوڑوں میں زکوٰۃ. اتنا اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، اتنی فراوانی عطا کی. بعد کے کچھ لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کس کی مدد کی جائے. یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ اسلام نے جو مالی نظام دیا تھا اس پر انہوں نے عمل کیا. میرے بھائیو، اسی سلسلے کا ایک نظام ہے، نظام وراثت. آج ہمارے ہاں یہ نظام پوری طرح سے متروک ہو چکا ہے. ہم اس کو اسلامی بنیادوں پہ فالو نہیں کرتے، اور اگر کچھ لوگ تھوڑا بہت گرتے پڑتے عمل کرتے بھی ہیں تو بڑی تاخیر سے. اس حوالے سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں، جو مشکلات سامنے آتی ہیں، میں نے 10 چیزیں نوٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں زیادہ تر عقائد سے متعلق بات ہوتی ہے، اصولوں پر بات ہوتی ہے، لیکن احکام کی تفصیلات قرآن میں نہیں ملتی. لیکن جہاں جہاں مالی مسئلہ ہے، مال کو کسی کے حوالے، مالی حقوق کو کسی کو دینے کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں گے وہاں قرآن پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہے. وراثت کا مسئلہ ہے، مکمل تفصیل آپ کو ملے گی قرآن میں کہ ایک آدمی مال چھوڑ کے گیا، اب یہ کس کو دیا جائے، پورا کھول کے اللہ نے بتا دیا. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا یہ کس کس کو دیا جائے. فقیر مسکین کی ایک کیٹیگری ہے، لیکن دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین. قرض کا مسئلہ ہے، قرآن نے پوری تفصیل کے ساتھ کہا کہ لینا دینا ہو، گواہی بنا لو، لکھ لو. سود کا مسئلہ ہے، اتنی سختی سے تاکید کی کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر اس سے رکتے نہیں تو. آپ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں مالی معاملات ہیں، یعنی لین دین کی باتیں، قرآن پوری تفصیل میں بات کرتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑا فساد جنم لیتا ہے، بہت بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے مالی ان جو اہم موڑ ہے مالی معاملات میں، وہ سب قرآن میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا. جبکہ احکام کا مسئلہ، کیونکہ اس کی وجہ سے برائیاں جنم لیتی ہیں. لیکن افسوس کہ اتنی تفصیلات کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں جنم لیتی ہے. آئیے کچھ دیکھتے ہیں.
سب سے پہلی بات تو دینی اعتبار سے کہ اگر ہم بر وقت وراثت کی تقسیم نہیں کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اب اس کا مال اس کے وارثین میں بٹ جانا چاہیے. قرآن نے اسے یوصیکم اللہ وصیت کے لفظ سے اس کو بیان کیا ہے، جس میں اور تاکید کا معنی پایا جاتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، پورے اہتمام سے اس پر عمل ہونا چاہیے. اس کو فرض کہا، فرائض کہا، فریضہ کہا، اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. تو ایک نقصان یہی ہے دینی اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے. میرے بھائیو، وراثت کا مسئلہ اس میں تاخیر نہ ہو، اس کی خاطر وراثت کے جاننے والے میراث کے ماہرین نے میراث کی کتابوں میں الارث التقدیری کے تحت جتنے مسئلے آتے ہیں ان کو بڑے کھول کے بیان کیا. جیسے جو علماء وراثت جانتے ہیں، جو طلبہ جانتے ہیں، وراثت کی کتابوں میں ایک چیپٹر ہوتا ہے میراث الحمل، یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کتنا حصہ. آپ سوچیں پیٹ میں بچہ کتنا دن رہے گا؟ 9 مہینے کے بعد اس کی ولادت ہوگی، لیکن 9 مہینہ انتظار نہیں کرنا ہے، اس کا حصہ لگاؤ، بانٹو وراثت کو. یہ علماء، یہ ماہرین اتنی محنت سے وراثت کا مسئلہ کیوں سمجھاتے ہیں؟ اگر اس میں تاخیر کی گنجائش تھی تو میراث الحمل پر اتنا سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے ضرورت ہے کیونکہ ڈیلے نہیں کیا سکتا، بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، پیٹ میں ہے، اس کے کیا کیا چانسز ہو سکتے ہیں، کیا کیا حالات ہو سکتے ہیں، وہ طے کر کے اس کا ایک حصہ فکس کیا جاتا ہے، باقی کو بانٹ دیا جاتا ہے. 1 سال رکنے کی بات نہیں کی جاتی. ایک خنثی مشکل کا مسئلہ آتا ہے وراثت میں، یعنی کوئی چھوٹا بچہ پتہ نہیں مرد ہے کہ عورت. آج کل تو میڈیکل سائنس ترقی کر چکے، بڑا آسان ہوتا ہے کرنا، لیکن پہلے بڑا مشکل تھا. کبھی کبھی ایسے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ عمر کا ایک مرحلہ گزارنے کے بعد اس کے اعضاء کنفرم ہو جاتے ہیں کہ ہے کیا. لیکن وراثت کا فن کہتا ہے، وراثت کا علم کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو انتظار نہیں کرنا، ابھی بانٹو. اس کا جو حصہ ہو سکتا ہے طے کر کے الگ کر دو، لیکن ابھی بانٹو. ایسے وراثت میں ایک مسئلہ آتا ہے مفقود کا. ایک آدمی مسنگ ہے، غائب ہے. کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا ویٹ کر لو، انتظار کر لو، وہ آ جائے گا تب بانٹنا، لیکن نہیں. میراث کے ماہرین نے وہ مسئلہ بتایا، وہ پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن ابھی بانٹو. مسنگ ہے، ہونے دو، آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن وراثت ابھی بانٹنی چاہیے. ذرا سوچئے ان سارے مسائل پہ سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ یہ مسائل بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس علم سے بھاگتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ مسائل. باقی جو جنرل مسائل بڑے آسان ہیں، مشکلیں یہیں پیش آتی ہیں. یہ ساری مشکلوں کو وراثت کے فن میں نچوڑ کر رکھ دیا گیا ہے تاکہ طلبہ اس کو پی لیں اور سمجھ لیں، صرف اس لیے تاکہ اس کی تقسیم میں تاخیر نہ ہونے پائے. کیا فائدہ یہ فن پڑھنے پڑھانے کا اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ جب مرضی جب بانٹیں گے تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے کہ دینی اعتبار سے ہمارا نقصان ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. تو یہ پہلا نقصان ہے، یہ پہلی خرابی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہمارا سلوگن کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہم اس کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اہل حدیثوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح ہر مسئلے میں ہم لوگوں کو قرآن و حدیث پر لا رہے ہیں، اس مسئلے میں بھی قرآن و حدیث کی طرف لائیں گے. اور اللہ کا فضل ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے اہل حدیثوں کو توفیق بخشی کہ وہ اس مسئلے پہ کانفرنس کریں. میرے خیال سے سب سے پہلے وراثت کے مسئلے پر میں نے ممبئی میں کانفرنس کروائی. میں نے اس سے پہلے بہت تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا کیا اس سے پہلے کسی بھی مسلک نے وراثت کے موضوع پر کانفرنس کرائی ہے؟ کسی نے نہیں کرائی. وہ پہلی کانفرنس تھی ممبئی میں، دوسری یو پی میں، اور تیسری شاید ہی بہار میں. لیکن یہ سلسلہ، یہ تینوں کانفرنس اہل حدیث کی طرف سے. یہ اہل حدیث کی جو تربیت ہے کتاب اللہ کتاب رسول کی طرف آنے کی، اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی بات کی جاتی ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ راہ راست پر آتے ہیں. اس لیے ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بات کریں اور لوگوں تک علم پہنچائیں. اس لیے کتاب و سنت کی جہاں مخالفت ہو میرے بھائیوں، ہمیں اس میں اپنی سدھار کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اسی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. وراثت کی تقسیم میں تاخیر کا دوسرا نقصان، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میت کا
جو صاحب مال ہے, جو مال چھوڑ کے گیا, اس کا بھی ایک حق کنیکٹ ہے وراثت سے. میراث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو, الحقوق المتعلقہ بالترکہ میں کیا بتایا جاتا ہے؟ سب سے پہلا کہ میت کی تجہیز اور تدفین میں جتنا پیسہ لگے گا وہ ترکے سے ادا کیا جائے. یہ مال وراثت ترکے کا پہلا حق. کسی بھی کتاب میں اٹھا کے دیکھو, وراثت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو, میت کے چھوڑے ہوئے مال کا جو پہلا حقدار ہے وہ خود میت ہے, کہ اس کے کفن دفن میں اسی کے مال سے پیسہ لگے. اب اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے صدیوں بعد, وہ حق کہاں سے ادا ہوگا؟ وہ حق کہاں سے ادا ہوگا؟ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث یاد دلاؤ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تدفین ہو رہی تھی, سر ڈھکتے تھے, پاؤں کھل جاتا تھا. میرے خیال سے حدیث سب کو معلوم ہو. پاؤں ڈھکتے تھے, سر کھل جاتا تھا. کیا حل نکالا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سر ڈھک دو اور پاؤں کی جگہ پہ ازخر گھاس رکھ دو. ایسے ان کو قبر کے حوالے کر دیا گیا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ میں کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تھوڑا سا کفن کم پڑ رہا ہے, چل کے خرید کے لا کے ڈونیٹ کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. آج ہمارا دل اتنا بڑا ہے نا کہ کوئی بھی میت کہیں بھی انتقال ہوتا ہے, کفن کوئی دوسری فیملی لا کے دیتی ہے, اور اس کو بڑا بڑا نیک کام سمجھتے ہیں, بہت بڑا خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. وہ الجھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, غم میں ہیں, لا ہم خرید کے دے دیتے. کیا صحابہ کرام کو اتنی غیرت نہیں تھی؟ کیا خدمت خلق کا جذبہ ان کو نہیں تھا؟ اور پتہ ہے اس حدیث کو, اس واقعے کو رپورٹ کس نے کیا؟ صحابہ کے سب سے مالدار, صحابہ میں سب سے مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, وہ اس جنازے میں موجود ہے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے, وہ خرید کے کفن نہیں لا رہے. حالانکہ عبد الرحمن بن عوف وہی ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اہل مدینہ, سارے اہل مدینہ پر ان کا احسان ہے. 1/3 کو خیرات دیتے تھے, 1/3 کا قرضہ معاف کرتے تھے, 1/3 کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے. بے حساب دولت خرچ کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے. لیکن اپنے ایک بھائی, ایک صحابی کا کفن پورا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میت کی تکریم نہیں ہے. میت کی تکریم یہ ہے کہ اگر اس نے خودداری میں زندگی گزاری ہے, زندگی بھر کسی کا دیا ہوا نہیں لیا ہے, اپنی کمائی سے کھایا ہے, تو آج اگر اللہ کے پاس جا رہا ہے تو اپنی کمائی سے جائے گا, اپنا کپڑا پہن کے جائے گا, خیرات کے کپڑے میں نہیں جائے گا. صحابہ نے مصعب بن عمیر کی تکریم کی, ان کا احترام کیا کہ یہ خوددار ہمارا ساتھی ہے, زندگی بھر کبھی نہیں مانگا کسی کے سامنے. آج اس کا جتنا کپڑا ہے اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی, اسے ہم خیرات کا کفن نہیں دیں گے. لیکن ہم ہر میت کو خیرات کے کفن میں لپٹ کے بھیجتے ہیں, اس لیے کہ کیلکولیشن نہیں ہوتا. ارے بھائی چلو وقتی طور پر کسی نے دے دیا, بعد میں آ کے وصولنا چاہیے نا گھر پہ, کہ کفن میں اتنا پیسہ آیا ہے, میت کے مال سے اس کو ادا کیا جائے. لیکن یہ سسٹم نہیں, کیونکہ صدیوں بعد وراثت تقسیم ہوتی, کون حساب کتاب کرے گا؟ یہ میرے بھائیوں دوسرا نقصان ہے کہ وراثت پر سب سے اول نمبر پر, سب سے پہلے جس کا حق بیچارے اسی کا حق مار دیا جاتا ہے. جس کا پیسہ لے کے سب کھائیں گے اسی کا حق نہیں ادا کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم تاخیر کر رہے ہیں وراثت کی تقسیم میں. یہ دوسری پریشانی. آگے بڑھتے میرے بھائی, تیسرا فساد کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بر وقت وراثت کی تقسیم کا نظام نہیں ہے, اس کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی نقصان بھی ہوتا ہے. یعنی جب ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج پریکٹیکل اس عمل کو نہیں دیکھ رہا ہے تو آگے آنے والی پیڑھی بھی بھول جاتی ہے. اگر ہر میت کے ساتھ, ہر فیملی کے ساتھ بر وقت وراثت تقسیم کر دی جائے تو آنے والے لوگ سیکھیں گے, یہ علم پھیلے گا, یہ علم زندہ رہے گا, یہ مسائل لوگوں کو معلوم رہیں گے. لیکن اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ مسائل تو دور کی بات, یہ جو مسئلے کی تکلیف ہے وہ بھی معلوم نہیں رہتی, وارثین تک نہیں معلوم ہے, مورث نہیں پتا, سارے حالات بھول چکے ہیں, تنفیذ کیسے کرے احکام وراثت کی کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ تعلیم
یعنی جو علم وراثت ہے پریکٹیکل اس پہ عمل نہیں ہوتا. تعلیمی اور تبلیغی بھی نقصان ہے، ورنہ اس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہر فیملی بر وقت عمل کرے تو ہمارا عمل خاموش دائی ہوگا، ہمارا عمل تعلیم دے گا لوگوں کو. لیکن یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم بر وقت عمل نہیں کرتے اور نتیجے میں اس کی تعلیم نہیں ہو پاتی. یہ چیزیں آگے اگلی نسل کو سکھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وراثت کی تقسیم میں تاخیر کا چوتھا نقصان یہ خاندانی اعتبار سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خاندانی نقصان اس میں بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر صلہ رحمی ہے. بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے. اور صلہ رحمی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان کا حق اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے پہلے دے دو. سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم. کہا دو گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اسی دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں جو دے گا وہ تو دے گا ہی. دو کیا ہے؟ البغی ظلم وقطیعۃ الرحم، اور رشتے کو کاٹنا. یہ دونوں پاپ ایک بھائی ایک بیٹا ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے جب اپنی بہن کو محروم کر دیتا ہے، اس کا حصہ نہیں دیتا ہے. صلہ رحمی کے خلاف جا رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے اور نتیجے میں اللہ کی مار پڑتی ہے ایسے لوگوں کو. تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے خاندانی اعتبار سے کہ صلہ رحمی کا فقدان ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے اپنے خاندان پر، اپنے پریوار پر، اخوت پارا پارا ہوتی ہے، رشتوں میں دراڑ پڑتی ہے، ایک دوسرے سے بدگمانی، ایک دوسرے سے محبت ختم ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے. آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیو. وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنے کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ آگے چل کر یہ مسئلہ نزاعی بن جاتا ہے. آگے چل کر اس مسئلے میں جھگڑے آ جاتے ہیں کیونکہ گواہ موجود نہیں رہتے، مسائل کا علم نہیں ہے، کس کا کتنا حق ہے، کون تھا، بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، کہاں کس کی زمین ہے، کہاں کس کا حصہ ہے، کچھ معلوم نہیں. یعنی ترکے کی تفصیلات سے متعلق جو معلومات ہے وہ معلومات لوگ بھول جاتے ہیں، نتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے. آج آپ ہندوستان کی کورٹ میں جا کے دیکھیں، بہت بڑی تعداد میں جو کیسز آتے ہیں وہ پراپرٹی سے متعلق ہوتے ہیں، وہ خاندان کے مال سے متعلق ہوتے ہیں. مالی اعتبار سے عدالتوں میں کیسز کی بہت بڑی تعداد ہے. یہ جج لوگ، یہ عدالتیں انگیز ہیں وہی مسئلے حل کرنے میں. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بر وقت وراثت تقسیم نہیں کی. میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تازہ انتقال ہوا ہے، تم کو مال کا سوجا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر، یہ حویلی جسے باپ نے اتنی محنت سے بنایا، آج باپ کی وفات کے بعد ہم اسے توڑ دیں. بچے رونے لگتے ہیں کہ گھر ٹوٹے گا، بکے گا، تو آنسو بہتے ہیں. کئی لوگوں نے میرے سامنے کہا کہ اگر ہم اس باپ کے بنائے ہوئے گھر کو توڑ دیں، بچے روئیں گے، باپ کی بیوی روئے گی، نہیں چاہتا پریوار کی یہ باپ کا بنایا ہوا گھر ٹوٹے، آنسو بہیں گے. میرے بھائیوں، آج آنسو بہیں گے، بہ لینے دو. اگر آپ نے ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے پراپرٹی کی تقسیم نہیں کی تو کل آنسو نہیں، خون بہے گا اور پھر اس خون کو آپ نہیں روک پاؤ گے. آج آنسوؤں کو روک سکتے ہو لیکن ان آنسوؤں میں بہ گئے، وراثت کی تقسیم کو روک دیا تو کل اسی پریوار میں خون بہے گا، تلواریں اٹھیں گی، لڑائیاں ہوں گی، پھر اسے کوئی نہیں روک پائے گا. اس کے پیچھے کتنی لاشیں گریں گی کچھ پتا نہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، پورا خاندان اجڑ جائے گا، پھر ہمارے بس میں نہیں رہے گا. آج صرف رونے کی بات ہے، رو لیتے ہیں، آنسو بہنے دو لیکن وراثت بٹنے دو، ورنہ معاملہ جائے گا عدالت میں، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا وراثت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، انکم تختصمون الیہ. دو بھائی اپنا مسئلہ لائے. مسئلہ کیا تھا وراثت کا؟ مسند صحیح بخاری میں وضاحت نہیں لیکن مسند احمد میں فی مواریث بینہما، یہ آپس میں وراثت کا مسئلہ تھا.
ایک بھائی کہہ رہا ہے میرا ہے، ایک بھائی کہہ رہا ہے میرا ہے، دونوں میں کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس ایویڈنس نہیں، ثبوت نہیں ہے، کیونکہ نشانات مٹ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھایا، کہا دیکھو تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان کا تیز ترار ہو، اس کی باتوں میں آ کے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، جبکہ اس کا نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں اس کو آگ دے رہا ہوں، وہ نہ لے۔ جب آپ نے آخرت کا خوف دلایا تو دونوں بھائی کیا کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ اسی کو دے دو، دوسرا کہہ رہا اللہ کے رسول اسی کو دے دو، دونوں میں سے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے دونوں کہہ رہے تھے میرا ہے میرا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخرت کا خوف دلایا تو دونوں کہنے لگے نہیں میرے بھائی کا، وہ کہتا ہے میرے بھائی کا۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا تو صلح کی ایک شکل پیش کی اور کہا اذهبا فاقتسما ثم استهما، کہ ایسا کرو جاؤ اس کو آدھا آدھا کر لو، آدھا آدھا کرنے کے بعد قرآن اندازی کر لو، جس کے حصے میں جو ہے لے لو، جھگڑا ختم کرو۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بر وقت تقسیم نہیں ہوتی تو یہی آخری چارہ رہ جاتا ہے مسئلے کا حل کرنے کا کہ صلح کی جائے۔ کس کا کیا حق ہے؟ شواہد نہیں، گواہیاں نہیں، ایویڈنس نہیں، ثبوت نہیں، یہ مسئلے آتے ہیں۔ بڑے سے بڑا جج کیا کر لے گا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے، معلوم نہیں کس کے حق میں فیصلہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس وراثت کی گواہیاں مٹ چکی، اس کے ثبوت مٹ چکا ہے کہ کس کا ہے۔ اگر بر وقت تقسیم کیا جائے تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ یہ میرے بھائیوں پانچواں نقصان۔ آگے بڑھتے ہیں، وراثت کی تقسیم میں تاخیر کا چھٹا نقصان معاشی نقصان۔ معاشی اعتبار سے ایک پریوار جس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشحال ہو کوئی بدحال ہو، اگر ایک آدمی خوشحال ہے مالدار ہے تو کوئی پریشان ہے۔ اب اگر بر وقت وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، بیچارہ غریب ہے، پریشان ہے، نادار ہے، اور اسی طرح سسک کا مر جاتا ہے لیکن اس کا اپنا حق اس کو نہیں ملتا ہے۔ ابھی میری آفس میں ایک مسئلہ آیا تھا، 11 نسلوں سے وراثت نہیں بٹی تھی، بتائیے 11 پشت سے وراثت نہیں بٹی تھی، اتنا مسئلہ، اور ہم کو اچھا خاصا ٹائم لگا اس کو حل کرنے میں، سب کا ٹائم خراب۔ وہ بیچارے کہہ رہے تھے میں کئی جگہ کا کوئی حل ہی نہیں کر رہا، یعنی کوئی مسئلہ بتا ہی نہیں رہا، اتنا جھمیلا لے کے پال کے بیٹھو، کون بتائے گا؟ کس کے پاس اتنا فالتو ٹائم؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری مصیبت اس لیے آتی ہے کیونکہ آپ نے بر وقت تقسیم نہیں کیا۔ تو بر وقت تقسیم نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی بیچارہ مر جاتا ہے، باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، پوتا مر گیا، ان میں سے کسی کو اپنا حق نہیں ملتا۔ آپ سوچیں ایک آدمی، ایک لڑکا بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، تقسیم نہیں ہوئی اس لیے بیچارہ مر گیا لیکن علاج نہیں کرا سکا۔ ایک بھائی کرائے پہ رہ رہا ہے اور وراثت پڑی ہوئی ہے، بٹ نہیں رہی ہے، یہ معاشی نقصان ہوتا ہے میرے بھائی۔ صرف یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی کوئی چالاک بھائی ہوتا ہے نا، وہ کہیں کچھ اٹھا کے انویسٹ کر دیتا ہے، اب وہ ڈوبا تو سب کا ڈوب گیا اور فائدہ ہوا تو صرف اپنے لیتا وہ، یہ نقصان ہے سب کا، پورے پریوار کا نقصان ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے سب کے ہاتھ میں آ جائے، اپنا اپنا پیسہ انویسٹ کرو، جہاں کرنا کرو، کوئی دقت نہیں۔ ایک اور نقصان ہوتا ہے میرے بھائیو کہ کبھی کبھی جب پراپرٹی بڑھتی نہیں تو بہت بڑی مقدار میں دکھتی ہے۔ ہمارے 100 بیگھہ کھیت، 100 بیگھہ کب سے؟ 10 پشت اوپر سے، ابھی آج کرنٹ بانٹو تو شاید 1 بیگھہ نہ ہے، لیکن اس گمان میں جیتا ہے کہ ہم بہت بڑے چودھری ہیں، ہم بہت بڑے سیٹ ہیں، ہمارے پاس اتنی پراپرٹی، کچھ نہیں، سب ختم ہو چکا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ میرے بیٹھا رہتا ہے، وہ فیملی ترقی نہیں کرتی۔ اچھا یہ ایک ہندو نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے بات، ان کے یہاں وراثت تقسیم میں جب تاخیر ہوتی نا، بٹوارا نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ، نقصان یہ ہے کہ ہماری آنے والی پیڑھی جو ہے متحرک نہیں ہوتی، کمانے کے لیے کا دائیا نہیں پیدا ہوتا، کسبی نشاط نہیں آتا ان کے اندر کہ چلو کچھ کریں۔ جب آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کا دل آمادہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ کمائیں، کچھ کریں، سنگھرش کریں، لیکن یہ خواب پال کے بیٹھا ہو کہ بہت زیادہ بڑی پراپرٹی ہے، کچھ نہیں کرتے ہو، یہ نقصان ہے معاشی اعتبار سے۔ ابھی تقسیم ہو جائے تو سب اپنی اوقات میں آ جائے کہ ہماری کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے۔ ایک اور نقصان ہوتا ہے میرے بھائیو کہ بہت ساری پراپرٹی پہ دوسرا کوئی قبضہ کر لیتا ہے اور کوئی بچانے آئے، کوئی کیس لڑنے نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا؟ ہمارے یہاں کہاوت ہے یوپی میں، سجیاری سوئی بھنڈم ٹانگ۔ سوئی جانتے؟ سوئی کہتے ہیں اگر سوئی مشترکہ ہے جسے کپڑا سلتے ہیں، اگر وہ مشترکہ ہے تو کوئی نہیں اٹھائے گا، وہ بڑا سا بانس لاؤ اس میں باندھو رسی سے تب اٹھے گی وہ، کیوں؟ کیونکہ سب کا حصہ ہے۔ تو ایسے ایک پراپرٹی میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں نا، تو اگر اس کو کوئی قبضہ کر رہا ہے، چھین رہا ہے، تو کوئی نہیں، میرا اکیلا تھوڑی جا رہا ہے، چلو سب کا جا رہا ہے۔ آدمی کو
دوسرے کی پریشانی سے خوشی ہوتی ہے، وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے میں اکیلا تھوڑی، اس کا بھی جا رہا ہے، چلو کوئی دقت نہیں، کسی کو نہیں ملتا، کوئی تیسرا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو پورے پریوار میں کسی کا ہاتھ نہیں آتا ہو۔ لیکن اگر وہ الگ کر دیا جائے، پھر کوئی قبضہ کر کے دیکھو، ابھی خون کی ندیاں بہ جائیں گی، یہ ہمارا کیسے قبضہ کرے گا تو؟ یہ معاشی اعتبار سے طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں میرے بھائی، بر وقت اگر وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ساتواں نقصان یہ کہ بہت سارے شرعی مسائل کی تنفیذ نہیں ہو پاتی، وہ معاملہ بھی ہولڈ پہ رہتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، باپ مال چھوڑ گیا، سب کے پاس پراپرٹی آ گئی، کوئی تجارت کا معاملہ ہے، کیش ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب کی ملکیت میں آ گیا نا، وہ آٹومیٹک ان کا ہو گیا، لیکن وہ بندہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی پوزیشن اس کو نہیں ملی ہے، یعنی کسی بھائی نے اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھا ہوا، دیا ہی نہیں، تو زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا، اس پہ عمل ہی نہیں ہو پا رہا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اپنے ہاتھ میں نہیں، تصرف کا اختیار ہم کو نہیں ملا، ورنہ اگر تصرف کا اختیار مل جائے تو کتنوں کا بھلا ہو جائے، غریبوں کا، بندہ زکوٰۃ دے گا۔ تو کئی سارے ایسے اسلامی بلکہ زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ جانے دیجیے، نفلی صدقہ خیرات کا مسئلہ ہے، خواتین کے پاس جو ہے، خواتین کے سروں پہ اخراج کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو صرف ملتا ہے، ان کے پاس صرف پیسے آتے ہیں، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابھارا تھا عید کے میدان میں، تصدقنا، صدقہ کرو، صدقہ کرو، چونکہ خرچہ نہیں کرنا، صدقہ کرو جاتے جاتے۔ اب ہمارے یہاں خواتین کو محروم کر دیا گیا زکوٰۃ سے، اس سے، میراث سے، کہاں سے خرچہ کریں گے؟ وہ شوہر کے لیے ایک پائی کے لیے جھگڑا کر رہی ہیں، پیسہ ہے نہیں، سیونگ ہے، پراپرٹی نہیں ہے، کیا خیرات کریں گی، کیا صدقہ خیرات کریں گی؟ وہ سب سے زیادہ صدقہ خیرات جو معاشرہ کر سکتا ہے خواتین کا معاشرہ ہے، کیونکہ ان کو صرف خرچ کرنا ہے، ٹینشن نہیں ہے، چھوٹی ہیں تو باپ ذمہ دار ہے، شادی ہو گئی شوہر ذمہ دار ہے، بوڑھی ہو گئی بچہ ذمہ دار ہے، صرف خرچ کرنا ہے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن یہ قوم ان کے صدقات سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے کیونکہ وراثت رکی ہوئی۔ تو بہت سارے، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات، بہت سارے جو شرعی احکامات ہیں وہ ہولڈ پر ہیں کیونکہ پراپرٹی ان تک نہیں پہنچی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آٹھواں مسئلہ میرے بھائی، بلکہ اسی میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری رفاہی خدمات میں اس کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کیونکہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ آج میں بہت ساری کمیٹی کو دیکھتا ہوں، کچھ لوگوں نے NGO بنا کے رکھی ہے، کیا بیواؤں کی مدد کریں گے، ایک عورت بیوہ ہوگی اس کی مدد کریں گے، ایک عورت پریشان ہے اس کے گھر راشن پہنچائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں راشن کی بوری بنا بنا کے غریب کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں، حالانکہ کروڑوں جائیداد اس سے کنیکٹ ہے، اس کو خیرات دینے سے کہیں بہتر ہے کہ جاؤ اس کی جائیداد چھڑا کے اس کے حوالے کر دو۔ ایسی بہت ساری ماں بہنیں ہیں جن کے بھائی لوگ ان کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں اور یہ قوم ان کو خیرات بانٹ رہی ہے۔ ارے خیرات سے بہتر ہے جاؤ لڑ جھگڑ کے اس کا جو اپنی پراپرٹی دلاؤ، خیرات کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ لیکن ہم بیٹھ کے خیرات کھلا رہے ہیں، بہت بڑے انسانیت کی خدمت کرنے والے، بہت بڑے خدمت خلق والے ہیں، ارے اس کا اپنا حصہ دو، کیا خیرات کھلا رہے ہو؟ خیرات کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں مل سکتا ہے اس کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ممبئی میں کئی فیملی میں نے بات کیا، ایک لڑکیوں کو کروڑوں ملا، جس کی کوئی امید نہیں تھی، اس کو کروڑوں اس کے حصے میں آیا، صرف تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد، تھوڑی سی ذہن سازی کرنے کے بعد۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ممبئی میں ایسے بھی مسئلے جو ہم وراثت کی کتابیں پڑھتے ہیں، نانی تک کو وراثت ملی، ایسے مسائل ہیں۔ بلکہ کوئی مسئلہ حمل کی وراثت ہے، مفقود کی وراثت، یہ سارے مسائل پریکٹیکل ممبئی میں ہم نے حل کر کے دیے، لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان کو بتاؤ تو صحیح، کسی کی مدد کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ خیرات کھلاؤ، پہلے اس کا حق اس تک پہنچو۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں، کیونکہ وراثت کی تقسیم نہیں ہو پا رہی بر وقت۔ آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک نویں خرابی یہ ہے کہ وراثت بر وقت تقسیم نہیں ہوتی تو حقوق کی پامالی ہوتی، ناانصافیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں پر بعض رشتہ دار ظلم کرتے ہیں۔ ایک پراپرٹی ہے، دکان ہے، اس کا کرایہ آ رہا ہے، بیٹھ کے صرف بیٹا کھا رہا ہے، اس کی بہن کا بھی حصہ نا، کرایہ اس کے پاس جانا چاہیے لیکن نہیں دے رہا۔ یہ ظلم، یہ اتیاچار صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ پراپرٹی تقسیم ہوئی۔ آج اگر بانٹ دی جائے تو اس کی بہن کیسے میں چلی جائے گی؟ یہ بیٹھ کے چوری کر سکتا ہے؟ اکیلے نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اتیاچار، یہ ظلم، یہ پاپ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وراثت نہیں بٹ رہی،
اور بیٹا بانٹنے بھی نہیں دے رہا ہے کہ بانٹ دیں گے تو ہمارا انکم سورس آف انکم کم ہو جائے گا. یہ چوری اور اکیلے فائدہ اٹھانے کا جو منمانی چل رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ بر وقت وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. تقسیم کر دو، مسئلہ ختم. میں بات ختم کروں گا کہ 10ویں میں نے 10 چیزیں نوٹ کی تھی، اختصار کے ساتھ میں اس کو عرض کر دوں. 10ویں چیز میرے بھائی اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہے، دنیاوی طور سے نہیں. خود میت کا بھی دیکھ لیں، اگر وہ کسی کا قرض لیا تھا اور ادا نہیں ہوا، فوت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ میت پر کوئی قرض ہے تو ادا ہو جائے. ایک وقت آیا جب بیت المال مضبوط ہوا تو اللہ کے نبی خود ادا کرنے لگے کہ قرض ادا کر. آج میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، قرض لے کر چلے گئے اور اچھی خاصی پراپرٹی چھوڑ کے گئے. بیٹا قبرستان میں اعلان کرتا ہے کہ ہمارے ابا کا کسی کے ساتھ لین دین ہو، آؤ ہمارے گھر لے کے جانا. وہ بندہ گھر پہ آتا کہتا نہیں دوں گا، بھگا دیتا اس کو. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. کیوں بھگا دیتا ہے؟ بتائیں گے ابھی حساب نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا کہاں سے دے دے گا. وہ تقسیم جو طریقہ ہے، پراپرٹی ہے، وہ بلاک ہے. یہ میت کے حق میں جس کا مال ہے اس کے حق میں یہ نقصان دہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب جو حکیم ان کا علاج کر رہا تھا اس نے کہا کہ آپ نہیں بچ سکتے. تو سب سے پہلے کیا کہا کہ یا عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ انظر ما علیہ من الدین، بیٹا ذرا دیکھو مجھ پہ قرضہ کتنا ہے، مجھ پہ قرضہ کتنا ہے، بتا اتنا قرضہ ہے. تو کہا کہ اتنا تو میرے پاس دولت ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑی کرسی پہ تھا، سب سے بڑے عہدے پہ تھا، خلیفہ تھا. انہوں نے کہا اتنی دولت میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. کہا فلاں فلاں رشتے داروں سے کہنا کہ وہ ہمارا قرضہ ادا کر دے. یہ دنیا سے جانے والے کتنا فکر مند ہوتا ہے کہ ہمارا قرضہ ادا ہو جائے. اور آج اچھا خاصا آدمی چھوڑ کے جاتا ہے لیکن اس کا قرضہ نہیں ادا کرتا. آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں میرے بھائیوں، مجھے ایک بھی ایسا واقعہ یاد نہیں کہ کسی بھی صحابی نے مورث کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم میں لمحہ بھر تاخیر کی ہو، سوائے ایک واقعے کے جو صحیح بخاری میں ہے. زبیر رضی اللہ عنہ جو مبشر بالجنہ صحابی ہیں، ان کی شہادت ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے 4 سال بعد وراثت تقسیم کی. جانتے کیوں؟ کیونکہ قرض کا مسئلہ تھا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امانت دار تھے کہ لوگ اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے کہ یہ لو یہ لو. تو کہتے تھے بھائی اتنی لوگوں کی امانتیں میں سنبھال نہیں پاؤں گا. ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اسے قرض میں کنورٹ کر دو، تم لوگ مجھے قرض دے دو تو یہ میری ذمہ رہے گا لوٹانا. امانت بول کے دو گے تو وہی چیز لوٹانی ہوگی، یہ میری مشکل ہے. ایسا کرو اس کو قرض بنا دو، پھر میں کوئی بھی پراپرٹی بیچ کے تم کو دے دوں گا جب میں لینا ہوگا تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں، ہمیں پیسہ چاہیے. اس طرح سے بہت بڑی مقدار میں قرض ہو گیا ان کا. ترکہ بھی بہت زیادہ تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو سب سے مالدار تھے، ان سے بھی زیادہ ترکہ چھوڑ کے گئے تھے زبیر رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وراثت کو ہولڈ کر دیا اس کی تقسیموں کا. جب تک ابا کا قرضہ نہیں ادا ہوگا کسی کو نہیں ملے گا. حالانکہ جو چھوٹے چھوٹے دوست تھے بار بار عبداللہ بن زبیر سے بولتے بانٹو بانٹو بانٹو، خاموش، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا کسی کو نہیں ملے گا. اور حج کے موقع پر کھڑے ہو کے کہتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ میرے ابا کی وفات ہو گئی، بہت دور دراز سے لوگ آئے ہو، بتاؤ اگر تم نے میں سے کسی نے لیا ہو تو بتا دو میں لوٹا دوں. 4 سال کے بعد جب اطمینان ہو گیا کہ اب کسی کا قرضہ نہیں بچا ہے، تب جا کے وراثت تقسیم کیا. یہ قرض کی اہمیت ہے میرے بھائیوں. اور آج ہم وراثت معمولی سے قرض ہے لیکن اس کو بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، یعنی وراثت میں تقسیم میں تاخیر کر رہے ہیں. قرض سب سے، یہ تجہیز و تکفین کے بعد دوسرے مرحلے پر جو طریقہ کا حق ہے وہ قرض کی ادائیگی ہے. تو اخروی لحاظ سے اس کا بھی نقصان ہے بیچارے کا، میت کا جس کا قرضہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں. اور ساتھ میں جو وارثین ہیں کیا وہ گنہگار نہیں ہوں گے؟ وہ قرض ادا نہیں کرے ان کا حق بنے گا ہی نہیں جب تک قرضہ نہیں ادا کریں گے. ان کا جتنا اتنا بنے گا. اگر پورا قرض ہے، مان لیجئے 10 لاکھ چھوڑ کے گیا، 15 لاکھ قرض ہے، وارثین کا ایک پائی بھی حق نہیں بنے گا اور یہ اس کو بچا کے رکھے دیے، تو اخروی لحاظ سے بھی میرے بھائیوں گناہ ملے گا. اس لیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم برق وراثت تقسیم کریں. میں ایک مثال پیش کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. ممبئی میں ایک علمی شخصیت ہے دکتور عبید الرحمان حفظہ اللہ، ان کا ایک ادارہ چلتا ہے مرکز الامام بخاری ممبئی میں تلولی میں. ان کے جب والد کی وفات ہوئی، قبرستان میں تدفین کر کے آئے اور جیسے گھر پہنچے ترنت سب کو بلا کے وہیں پہ وراثت بانٹ دیا دکتور عبید الرحمان صاحب نے. اسی دن سیم ڈے، جس دن والد کی وفات ہوئی اسی دن بٹوارا کر دیا. کچھ دن کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہوا. اچھا
جب بٹوارا ہوا تو ان کی اپنے والد کی بیوی یعنی اپنی والدہ کو بھی حصہ لگا. کچھ دن کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, لیکن وہ رات میں انتقال ہوا تھا, شام کا مسئلہ تھا, میں بھی گیا تھا جنازے میں. دوسرے دن, چونکہ رات میں ممکن نہیں ہو سکا, دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کے سب سے پہلا کام کیا, سب کو اکٹھا کر کے وراثت تقسیم کر دیا. تو الحمدللہ اہل حدیث نے اس ہندوستان میں بھی ایسا ریکارڈ قائم کیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے وراثت تقسیم کر دیں. اللہ سے جو اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کریں, سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.